تم نہیں تم پاگل. وہ سہم کر دیوار سے لگی تھی جبکہ زحان خان تالیاں بجاتا اسے دیکھنے لگا تھا. خوبصورت میری دلہن، وہ کہہ رہا تھا اور زاریہ کی جان نکل رہی تھی. وہ وہیں زمین پر بیٹھتی سسکنے لگی تھی. اس کی خالہ نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اسے فروخت کر دیا تھا، پر کوئی نہیں جانتا تھا وہ سیاست کا بے تاج بادشاہ بالکل ٹھیک تھا، صرف پاگل ہونے کا ناٹک کر رہا تھا. اس کے سوتے وہ زمین پر اس کے پاس بیٹھ گیا اور دلہن بنی اس معصوم لڑکی کو باہوں میں اٹھایا تھا. میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا میری جان. دراب، خدا کے لیے میری بات سنو، مجھے بچا لو دراب. اگر تم اس وقت نہ آئے تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی. کمرے کے بند دروازے کے پیچھے زاریہ بیٹھ کے پائے سے لگی گھٹنوں میں سر دیے بری طرح رو رہی تھی. اس کی ہنچکیاں بن چکی تھی اور اس کا تھیکا معصوم چہرہ آنسوؤں سے بھیگ کر لال ہو چکا تھا. موبائل کان سے لگائے اس کی انگلیوں کی پورے خوف سے کانپ رہی تھی. زاریہ میری جان، میری بات سنو، خدا کے لیے خود پر قابو رکھو. دوسری طرف سے دراب کی آواز آئی. اس کی آواز میں ہمیشہ والا ٹھہراؤ غائب تھا. وہاں صرف ایک تڑپ اور بے بسی تھی جو زاریہ کے دل کو چیر رہی تھی. میں اس وقت دبئی میں پھنسا ہوا ہوں زاریہ. یہاں طوفانی بارشوں کی وجہ سے تمام فلائٹس کینسل ہو چکی ہیں. میں نے ہر ایئر لائن سے رابطہ کیا ہے، کوئی بھی اڑان بھرنے کو تیار نہیں ہے. موسم بہت خراب ہے میری جان، تو میں کیا کروں دراب؟ زاریہ نے تڑپ کر اونچی آواز میں کہا. اس کے لہجے میں اب مایوسی کی آخری حد تھی. میری خالہ وہ عورت نہیں، کوئی جلاد ہے. وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پیسوں کی خاطر میرا سودا کر رہی ہیں. وہ میرا نکاح کسی اور سے کر رہی ہیں دراب. وہ اس شخص سے بھاری رقم لے چکی ہیں اور مجھے کہہ رہی ہیں کہ وہ کوئی پاگل ہے. تم سوچ سکتے ہو وہ مجھے ایک پاگل کے پلے باندھ رہی ہیں. دراب، میں تمہاری امانت ہوں، میں کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہوں؟ زاریہ میری بات سنو، حوصلہ مت ہارو. دوسری طرف دراب کی آواز میں ایک عجیب سا تھیکا پن اور غصہ ابھرا، جیسے وہ وہاں بیٹھا کچھ چبا رہا ہو. تم بس کسی طرح کل کی صبح تک کا وقت نکال لو. میں کسی بھی راستے سے، چاہے مجھے سمندر کا راستہ ہی کیوں نہ لینا پڑے، میں کل شام تک پہنچ جاؤں گا. بس اس وقت تک صبر کرو زاریہ، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اب کچھ نہیں ہو سکتا دراب، وقت ختم ہو چکا ہے. زاریہ نے صدمے سے بند ہوتی آواز میں کہا. ابھی وہ کچھ اور کہتی کہ اچانک کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا. زاریہ نے ڈر کر چونکتے ہوئے سر اٹھایا. سامنے اس کی خالہ نصرت بیگم کھڑی تھی. ان کے چہرے پر پھیلی عیاری اور بے حسی زاریہ کے دل میں خوف کی نئی لہر دوڑا گئی. اچھا، تو یہاں بیٹھ کر اپنے اس عاشق سے فریادی کی جا رہی ہیں؟ نصرت بیگم نے پھیکے لہجے میں طنز کیا اور تیز قدموں سے بڑھتی ہوئی زاریہ کے قریب آئیں. زاریہ نے جلدی سے موبائل پیچھے چھپانے کی کوشش کی، مگر نصرت بیگم کا ہاتھ اس سے تیز تھا. انہوں نے جھٹکے سے زاریہ کی کلائی مروڑی اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا. خالہ، خدا کے لیے میرا موبائل واپس کر دیں، مت کریں ایسا. زاریہ زمین پر بیٹھ کر ان کے پیروں کو پانے لگی. بند کرو یہ ڈرامہ، نصرت بیگم نے چہک کر کہا اور بغیر کچھ سوچے موبائل کو پوری طاقت سے سامنے دیوار پر دے مارا. ایک کرخت آواز کے ساتھ زاریہ کی امیدوں کا آخری سہارا، وہ موبائل اسکرین کے پرزے ہو کر فرش پر بکھر گیا. زاریہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا. اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. اسے لگا جیسے اس کا دل بھی اسی موبائل کی طرح ٹوٹ کر بکھر گیا ہو. چپ چاپ یہاں پڑی رہو، نصرت بیگم نے اس کے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے سرد لہجے میں کہا. صبح تمہارا نکاح ہے اور یاد رکھنا، اگر کوئی تماشا کھڑا کرنے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اب چپ چاپ دلہن بننے کی تیاری کرو. وہ پیر پڑکتی ہوئی باہر نکل گئی اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا. زاریہ وہیں فرش پر بیٹھ کر بند دروازے کو دیکھتی رہی. اس کی آنکھوں کے آنسو اب سوکھ چکے تھے اور وہاں ایک گہرا سناٹا چھا گیا تھا. اگلی صبح کا سورج زاریہ کی زندگی کی سب سے سیاہ صبح لے کر طلوع ہوا. زاریہ کو زبردستی ایک بھاری سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں ملبوس کر دیا گیا تھا. اس کا چہرہ گھونگھٹ کے پیچھے چھپا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ارد گرد کی دنیا سے کٹ چکی تھی. باہر لاؤنج میں قاضی صاحب کی آواز گونج رہی تھی. زاریہ کا پورا وجود لرز رہا تھا. جب اس سے اجازت مانگی گئی تو نصرت بیگم نے اس کے بازو پر اپنی انگلیاں اس زور سے چبھوئیں کہ زاریہ کے منہ سے درد کے ساتھ ایک ہلکا سا جی نکل گیا. یہ جی نہیں تھا، یہ اس کی اپنی محبت کا جنازہ تھا. نکاح کے پورے عمل کے دوران زاریہ نے ایک بار بھی سر اٹھا کر اس لڑکی کو نہیں دیکھا جس کے نام کا کلمہ اب اس کے نام کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا. رخصتی میں کوئی دھوم دھام نہیں تھی. نصرت بیگم نے جلدی جلدی اسے گاڑی میں بٹھایا جیسے وہ کسی بوجھ سے پیچھا چھڑا رہی ہوں. گاڑی کی تیز رفتار کے ساتھ زاریہ کی دھڑکنیں بھی تیز ہو رہی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس مقتل کی طرح جا رہی ہے. کچھ گھنٹوں کے سفر کے بعد گاڑی رکی. جب زاریہ کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی سے اتارا گیا تو گھونگھٹ کے نیچے سے اسے زمین پر قیمتی ماربل کی ٹائلیں نظر آئیں.
یہ شہر کا ایک بہت بڑا عالیشان بنگلہ تھا، چاروں طرف پھیلی خاموشی اور باڈی گارڈز کی موجودگی اس بات کا ثبوت تھی کہ یہ کسی عام انسان کا گھر نہیں ہے۔ اسے ایک بہت بڑے شاندار کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو زاریہ کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ بیٹھ کے ایک کونے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ اپنے لہنگے کے پلوں کو سختی سے کھینچ رہے تھے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، وقت جیسے تھم گیا تھا۔ زاریہ کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا کہ اچانک باہر راہداری میں کسی کے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز آہستہ آہستہ کمرے کے دروازے کے قریب آ رہی تھی۔ زاریہ نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ دروازے کا لاک گھما اور ایک بھاری کواڑ کھلنے کی آواز آئی۔ کوئی اندر داخل ہو چکا تھا اور زاریہ کو صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور ہولناک امتحان شروع ہونے والا ہے۔ کمرے کا بھاری دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی زاریہ کا پورا وجود جیسے جم کر رہ گیا۔ تیز خوشبو اب گہری ہو چکی تھی جو اس کے اعصاب پر دباؤ بڑھا رہی تھی۔ وہ گھونگھٹ کے پیچھے اپنی ہی سانسوں کی آواز سن سکتی تھی جو خوف کے مارے اکھڑ رہی تھی۔ خوبصورت میری دلہن۔ اچانک کمرے میں ایک مردانہ آواز گونجی، لیکن اس آواز میں کوئی سنجیدگی یا روب نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا بچپنا اور پاگل پن تھا۔ زاریہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ گھونگھٹ کے باہری کپڑے سے اسے سامنے کھڑے مرد کا ہیولا نظر آیا۔ وہ سوہان خان تھا جو چہرے پر ایک عجیب سی دیوانی مسکراہٹ سجائے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا کر زور زور سے تالیاں بجا رہا تھا۔ تالیاں بجاؤ، دیکھو میری دلہن آ گئی، لال جوڑے والی دلہن۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اچھلتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا۔ زاریہ کی جان نکلنے لگی۔ اس نے خوف کے مارے بیڈ سے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر وہ پہلے ہی کونے سے لگی تھی۔ وہ تڑپ کر بیڈ سے نیچے اتری اور بھاگ کر کمرے کی آخری دیوار سے جا لگی۔ اس کا سر کروسی جوڑا اس کے پیروں میں الجھ رہا تھا اور اس کے نیچے نقش خوف کی شدت سے بالکل سفید پڑ چکے تھے۔ پلیز تم میرے پاپا پاس مت آنا، تم پاگل ہو۔ وہ سہم کر دیوار کے ساتھ مزید سکڑنے لگی۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر بندھے تھے جیسے وہ خود کو اس پاگل کے شر سے بچانا چاہتی ہو۔ اس کی حلق سے سسکیاں ابل پڑیں اور وہ وہیں زمین پر ڈھیر ہو کر رو دی۔ وہ اپنی خالہ کی بے حسی اور اپنے نصیب پر خون کے آنسو رو رہی تھی، پر وہ معصوم لڑکی یہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ سامنے کھڑا یہ شخص جو سیاست کا بے تاج بادشاہ تھا بالکل ٹھیک تھا۔ وہ صرف ایک گہرا ناٹک کر رہا تھا جس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد چھپا تھا۔ سوہان خان نے تالیاں بجانا بند کر دی۔ اس کی پاگلوں جیسی ہنسی ایک دم تھم گئی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک تیکھی چمک ابھری جس میں زاریہ کے لیے ایک گہرا درد اور تڑپ چھپی تھی۔ وہ سست روی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ زاریہ نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگا وہ اسے مارے گا یا کوئی نقصان پہنچائے گا، مگر اگلے ہی پل ایک بہت بڑا اور حیران کن حادثہ ہوا۔ سوہان زمین پر اس کے پاس بیٹھا، اس کے مضبوط مردانہ ہاتھ زاریہ کے نازک وجود کے گرد آئے۔ زاریہ نے تڑپ کر خود کو چھڑانا چاہا، لیکن اس شخص کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ سوہان نے بغیر کسی مزاحمت کے اس دلہن بنی معصوم لڑکی کو اپنی طاقتور باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کے لہجے میں اب وہ پاگل پن دور دور تک نہیں تھا، بلکہ ایک تھیکا سحر انگیز لمس تھا جس نے زاریہ کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ زاریہ کا سانس جیسے سینے میں ہی رک گیا۔ اس نے چونک کر گھونگھٹ کے اندر سے اس کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر سوہان نے اسے بیڈ پر بہت نرمی سے لٹایا اور خود ایک دم پیچھے ہٹ کر دوبارہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ وہ بیڈ کے پاس پڑی چیزیں اٹھا کر فرش پر پھینکنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زاریہ صدمے اور خوف کے اس ملے جلے طوفان میں گھری۔ رات کے کسی پہر اسی سرخ جوڑے میں روتے روتے سو گئی۔ اس کے سوتے ہی وہ زاریہ کے پاس پہنچ گیا۔ میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا میری جان، وہ پیار سے کہتا کروٹ بدل کر سو گیا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے کی کھڑکی سے اندر آئی تو زاریہ کی آنکھ کھلی۔ اس کا سر بھاری تھا اور رات کے واقعے کی دہشت اب بھی اس کے دل میں تازہ تھی۔ اس نے دیکھا کہ سوہان بیڈ کے دوسرے کونے پر فرش پر بیٹھا تکیے کے پر نوچ رہا تھا اور پاگلوں کی طرح بڑبڑا رہا تھا۔ کمرے کی حالت تباہ تھی، ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ زاریہ کو اس ماحول سے وحشت ہونے لگی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ یہاں گھٹ گھٹ کر مر جائے گی، اسے یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ وہ خاموشی سے بیڈ سے اتری، اپنا بھاری لہنگا ہاتھوں میں سمیٹا اور دوے قدموں دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، پیچھے سے سوہان نے اسے آ لیا۔ ایک مضبوط گرم ہاتھ نے زاریہ کی کلائی کو جکڑ لیا۔ وہ سوہان تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پاگلوں والا تھیکا غصہ تھا، لیکن اس کی گرفت کسی پاگل انسان جیسی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک انتہائی ہوشیار اور طاقتور مرد کی گرفت تھی جو اپنی گرفت میں آئی چیز کو کبھی آزاد نہیں ہونے دیتا۔
زاری نے تڑپ کر اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، مگر زحان نے اسے مزید سختی سے اپنی طرف کھینچا۔ دونوں کا وجود ایک دوسرے کے بہت قریب آ گیا۔ زاریہ کی جھیل جیسی آنکھیں حیرت اور الجھن سے پھیل گئیں۔ وہ غور کر رہی تھی کہ اس شخص کا لمس اور اس کی پکڑ اس کے پاگل پن سے بالکل میل نہیں کھا رہی ہے۔ اس کے دل میں ایک گہرا شک ابھرنے لگا کہ یہ سب کچھ ویسا نہیں ہے جیسا دکھائی دے رہا ہے۔ چھوڑو مجھے، جانے دو۔ زاریہ نے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر زحان 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پھیکا عکس ابھرا جسے وہ چاہ کر بھی زاریہ سے چھپا نہیں پا رہا تھا۔ دونوں کے درمیان جذبات کی ایک خاموش جنگ چل رہی تھی کہ اچانک کمرے میں ایک تیز رنگ ٹون گونجی۔ وہ زحان کا موبائل تھا۔ زحان نے جھٹکے سے زاریہ کو چھوڑا اور اپنی جیب سے فون نکالا۔ اسکرین پر چمکتے نام کو دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات سیکنڈوں میں بدل گئے۔ اس کے چہرے کا وہ پاگل پن غائب ہو گیا اور وہاں ایک رعب سیاست دان کا چہرہ ابھر آیا۔ وہ کال ریسیو کرتا ہوا تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ زاریہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا شک اب یقین میں بدلنے لگا تھا۔ وہ دروازے کے تھوڑا قریب ہوئی تاکہ باہر جاتی ہوئی آواز کو سن سکے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سہان کی گرجدار روبدار آواز راہداری میں گونجی۔ اس کی آواز میں اب کوئی لکنت یا بچپنا نہیں تھا، بلکہ ایک تھیکا قہر تھا۔ میں اسے اس کے انجام تک پہنچا کر رہوں گا جس نے میری محبت کو اتنا ذلیل کیا ہے۔ باہر قدموں کی آواز دور ہوتی چلی گئی، لیکن زاریہ کا پورا وجود شاک میں تھا۔ وہ گنگ ہو کر دیوار سے لگ گئی۔ اسے یہ تو سمجھ نہیں آیا تھا کہ زحان کس کے بارے میں بات کر رہا ہے اور اس کی وہ محبت کون ہے، لیکن ایک بات اب اس کے ذہن میں شیشے کی طرح صاف ہو چکی تھی۔ زحان خان کوئی پاگل نہیں تھا، وہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا تھا، اور اب وہ اس کے اس خطرناک کھیل کا حصہ بن چکی تھی۔ زحان کے باہر نکلتے ہی کمرے میں سناٹا چھا گیا، مگر یہ وہ سکون نہیں تھا جو زاریہ کو چاہیے تھا۔ یہ سناٹا زہر کی طرح اس کے اندر سرایت کر رہا تھا۔ وہ ساکت کھڑی دروازے کی لاک کو دیکھتی رہی۔ اس کے دماغ میں وہ آخری الفاظ گونج رہے تھے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے میری محبت کو ذلیل کیا۔ وہ محبت کون تھی؟ اور زحان جو چند لمحے پہلے پاگلوں کی طرح تالیاں بجا رہا تھا، اچانک اتنا شفاف اور روبدار کیسے ہو سکتا تھا؟ زاریہ کے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ پاگل نہیں تھا، یہ ایک ڈرامہ تھا، ایک بہت بڑا فریب تھا جس میں اسے پھنسایا گیا تھا۔ اس کے دل میں ایک تھیکی چبھن محسوس ہوئی۔ دوراب سے اس کی محبت، اس کا رونا، سب اس شخص کے سامنے ایک مذاق بن کر رہ گیا تھا۔ سارا دن زاریہ اسی کشمکش میں رہی۔ وہ گھر کے اس قید خانے میں اکیلی تھی، مگر اس کا ذہن دوراب کی یادوں اور زحان کے بدلتے ہوئے چہروں کے درمیان جھول رہا تھا۔ وہ بار بار سوچتی، اگر یہ پاگل نہیں ہے تو پھر اس نے مجھ سے یہ نکاح کیوں کیا؟ اسے مجھ سے کیا چاہیے؟ رات کا اندھیرا کمرے کی کھڑکیوں سے اندر جھانک رہا تھا۔ زاریہ صوفے پر بیٹھی زحان کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ اس کے سامنے جھکے گی نہیں بلکہ سچائی کا سامنا کرے گی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، زحان اندر داخل ہوا۔ اس کے خلیے سے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بڑی جنگ سے لڑ کر آ رہا ہو۔ اس نے زاریہ کو دیکھا جو اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ زحان نے فوراً اپنی آنکھوں کا تاثر بدلا، اس کے لبوں پر وہی دیوانی مسکراہٹ آ گئی اور اس نے کمرے میں موجود گلدان کو پاؤں میں ٹھوکر ماری۔ میری دلہن، میری پیاری دلہن، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ وہ پاگلوں کی طرح ہنستا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ زاری نے طنزی انداز میں ایک گہری سانس لی اور صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اس کے سامنے جا کر رکی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ بس کرو۔ زاریہ کی آواز میں ایک عجیب سی کاٹ تھی۔ زحان کے قدم رک گئے، وہ مسکرانا بھول گیا۔ اتنا تو میں سمجھ چکی ہوں کہ تم جو کوئی بھی ہو، مگر تم پاگل نہیں ہو۔ کمرے میں شدید خاموشی چھا گئی۔ زحان کی آنکھوں کا پاگل پن ایک پل میں غائب ہو گیا۔ اس کا چہرہ کسی سرد پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ وہ آہستہ سے زاریہ کی طرف بڑھا۔ اس کی چال میں اب کوئی ڈگمگاہٹ نہیں تھی۔ وہ زاریہ کے اتنے قریب آیا کہ زاریہ کو اس کی سانسوں کی گرمائش محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ زاریہ کچھ سمجھ پاتی، زحان کے ہاتھ تیزی سے حرکت میں آئے۔ اس نے زاریہ کو کمر کی گرد سے بازوؤں میں جکڑا اور اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے دیوار سے لگا دیا۔ زاریہ کا سانس رک گیا، اس کی پیٹھ ٹھنڈی دیوار سے ٹکرائی اور سامنے زحان کا وہ تھیکا روبدار چہرہ جس میں اب کوئی ڈرامہ نہیں تھا۔ ہاں، میں پاگل نہیں ہوں۔ زحان کی آواز گہری، مدھم اور حد سے زیادہ پرکشش تھی۔ اس نے زاریہ کے بالوں کی لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا۔ اس کا انداز حد درجے قربت والا تھا۔ اور اب جب تم نے یہ جان لیا ہے تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس سچ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ زاریہ اس کی گرفت میں کانپ اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ زحان کے سامنے جھکنا نہیں چاہتی تھی۔ پلیز، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔
مجھے میری محبت کے پاس چھوڑ دو، درام میرا انتظار کر رہا ہے، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، میری خالہ نے مجھے تمہارے پاس بھیج دیا، لیکن میں اس کی ہوں، پلیز۔ سوہان کا چہرہ جیسے کسی برفانی تودے سے ٹکرا گیا۔ کون درا؟ اس نے دانتوں میں پس کر پوچھا۔ اور میرے وہ پیسے کون پورے کرے گا جو میں نے تمہیں خریدنے میں لگائے ہیں؟ تمہارا نقصان کون پورا کرے گا زاریہ؟ زاریہ نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیاں اس کے سینے پر رکھی تھیں، جیسے اسے دھکیلنا چاہ رہی ہو، مگر اس کا دل اس کی لمس سے دھڑک رہا تھا۔ دراب بہت امیر ہے، وہ تمہارا سارا نقصان پورا کر دے گا، بس مجھے اپنا موبائل دے دو، میں اسے کال کروں گی، وہ ابھی یہاں آ جائے گا۔ سوہان کی آنکھوں میں ایک ایسا طنز ابھرا جو زاریہ کے دل کو چیر گیا۔ وہ اس کے چہرے کے قریب جھکا اور اس کے لبوں کے بالکل پاس پہنچ کر آہستہ سے بولا، لڑکی، شاید تم پاگل ہو گئی ہو، میں بیوقوف نہیں ہوں جو اپنی بیوی کو کسی اور کے حوالے کروں، اب چپ چاپ یہیں رہو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور اگر میں برا بن گیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ زاریہ کا دل اس کے سینے کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہا تھا، اور سوہان جو اس کے وجود پر چھایا ہوا تھا وہ اپنی نگاہوں سے اسے خاموش کروا رہا تھا۔ سوہان نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا اور کمرے کی فضا میں ایک گہرا طنزیہ قہقہا بکھیر دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ صفاقی تھی جو زاریہ کو اندر تک خوفزدہ کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا اور تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد زاریہ کو ٹیرس سے آتی ہوئی سلگتے ہوئے سگریٹ کی ہلکی سی بو محسوس ہوئی۔ ٹیرس پر کھڑے سوہان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور دھوئیں کے بادل میں خود کو چھپا لیا۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا، اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ زاریہ کے پاس جائے، مگر اس کی انا اور اس کا مشن دونوں اس کے راستے کے دیوار بن چکے تھے۔ میں کیوں خود کو یہ اذیت دے رہا ہوں؟ اس نے سگریٹ کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے سوچا، کیوں نہیں بتا دیتا اسے کہ سب کیا ہے؟ مگر نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دشمنوں کے لیے نفرت کی ایک نئی لہر دوڑی۔ ابھی نہیں سوہان، ابھی کھیل باقی ہے، ابھی ان سانپوں کو اپنے انجام تک پہنچانا ہے جو میری محبت کو ذلیل کر چکے ہیں۔ وہ آدھی رات کو جب کمرے میں داخل ہوا تو زاریہ صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی سو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے آنسوؤں کے نشان جم چکے تھے اور اس کے معصوم چہرے پر ایک گہرا سکون تھا۔ سوہان آہستہ سے اس کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی لمبی انگلیوں سے زاریہ کے ماتھے پر بکھرے بال ہٹائے۔ یہ ایک پل تھا جہاں وہ صرف سوہان نہیں، ایک عاشق تھا جو اپنی محبوبہ کو دیکھ کر تڑپ رہا تھا۔ اس نے زاریہ کے ماتھے کو ایک ہلکا سا لمس دیا اور پھر ایک گہری سانس لے کر بیڈ کی طرف چلا گیا۔ زاریہ کی آنکھ آدھی رات کو کھلی۔ اس کے دل میں ایک بے چینی تھی، ایک ایسی پکار جو اسے کہہ رہی ہو کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سوہان بیڈ پر گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی موبائل نہیں تھا، کوئی سامان نہیں تھا، بس اس کا اپنا وجود اور اس کے ٹوٹے ہوئے خواب تھے۔ وہ دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے لگا کہ آج اگر وہ یہاں سے نہ نکلی تو کبھی نہیں نکل سکے گی۔ وہ بنگلے کے مرکزی گیٹ سے باہر نکلی اور خالی ہاتھ بنا کسی منزل کے رات کے اندھیرے میں دوڑنے لگی۔ ساری رات گزر گئی، سڑکوں کی ویرانیاں اور ٹھنڈی ہوا اس کے وجود کو چھو کر گزر رہی تھی۔ زاریہ ایک پرانی دکان کے سامنے فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ اس کے پیر چھل چکے تھے اور وہ صدمے سے نیم مردہ حالت میں تھی۔ اچانک اس کے سامنے ایک بڑی سیاہ کار آ کر رکی۔ اس کے شیشے نیچے ہوئے اور ایک شخص نے باہر جھانکا۔ ارے اتنی رات گئے اس ویرانی میں، کیا ہوا آپ کو؟ اس کی آواز میں ایک مصنوعی ہمدردی تھی۔ زاریہ نے ڈرتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس شخص کا نام علی شاہ تھا، جو دیکھنے میں بھلا مانس لگ رہا تھا۔ میں بہت مشکل میں ہوں، زاریہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ اس کی حالت نے علی شاہ کو موقع دیا۔ مجھے بس یہاں سے دور لے چلیں۔ علی شاہ کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی۔ ضرور، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک محفوظ جگہ پہنچا دوں گا۔ وہ اسے اپنے فارم ہاؤس لے گیا۔ زاریہ کو لگا کہ اس کی مشکلیں حل ہو رہی ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ آنکھ سے نکل کر سیدھی بٹی میں جا رہی ہے۔ فارم ہاؤس کا ماحول کسی جہنم سے کم نہ تھا۔ وہاں پر ہر طرف عیاشی کا سامان تھا اور لوگ نشے میں دھت پھر رہے تھے۔ علی شاہ نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا جہاں سے زاریہ کے رونے اور چیخنے کی آوازیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ یہ NGO نہیں بلکہ سوہان خان کے دشمنوں کا اڈا ہے۔ فارم ہاؤس کے اندرونی کمرے میں زاریہ بند تھی۔ باہر سے آتی ہوئی بلند موسیقی اور ہستی قہقہوں کی آوازیں اس کے اعصاب کو چیر رہی تھیں۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں سہم کر بیٹھی تھی جہاں ہر طرف دھول اور ادھ جلی سگریٹوں کی بو تھی۔ وہ اپنی تقدیر کو کوس رہی تھی۔ ایک پاگل سے بچنے کی کوشش میں وہ کہاں آ کر گری تھی۔
دروازہ زور سے کھلا، علی شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں شراب کا گلاس تھا اور آنکھوں میں شیطانی چمک۔ اس نے ایک حقارت بھری نظر زاریہ پر ڈالی۔ دیکھو زاریہ، میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں محفوظ جگہ لاؤں گا، علی شاہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہاں تم ذوحان خان کی آنکھوں سے دور ہو۔ اس نے مجھے سیاست میں ہرایا تھا، لیکن اب میں اسے عزت میں ہراؤں گا۔ تم میری قیدی ہو اور وہ ذوحان جو تمہاری اتنی پرواہ کرتے اب تڑپے گا۔ زاریہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں، اب نفرت تھی۔ پھر علی نے دروازہ بند کیا اور باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ زاریہ نے دوڑ کر دروازے پر ہاتھ مارے۔ وہ چلائی، روئی، مگر وہاں موسیقی کی گونج اس کی چیخوں کو دبانے کے لیے کافی تھی۔ دوسری طرف ذوحان خان کے بغلے میں ایک ہیجان برپا تھا۔ ذوحان جب صبح اٹھا اور زاریہ کو نہ پایا تو اس کے اندر کا شیر جاگ اٹھا۔ اس کے چہرے کی رگیں پھول گئیں۔ اس نے میز پر پڑے تمام برتن فرش پر دے مارے۔ قاسم! اس کی گرجدار آواز پورے بنگلے میں گونجی۔ جب بوڑھا چوکیدار کانپتا ہوا اندر آیا تو ذوحان نے اس کا گریبان پکڑا۔ وہ کہاں ہے؟ جب تک میں نے اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کیا تھا تب تک وہ یہیں تھی۔ سر، صبح گیٹ کھلا ہوا تھا، ہمیں کچھ نہیں پتا، چوکیدار ہکلاتے ہوئے بولا۔ ذوحان نے اسے ایک طرف دھکیلا اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور انجن کی دھاڑ کے ساتھ بنگلے سے نکلا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی ڈرامہ نہیں تھا، صرف آنکھ تھی۔ تم کیوں چلی گئی زاریہ؟ اس نے گاڑی کی اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے بڑبڑایا۔ کیا تم اپنے دوراب کو نہیں پہچان پائی؟ میں تو خود کو مٹا رہا تھا تاکہ تمہیں محفوظ رکھ سکوں، اور تم خود کو دشمن کے حوالے کرائیں۔ فارم ہاؤس پر علی شاہ اپنے دوستوں کے ساتھ نشے میں دھت بیٹھا تھا۔ اس کے دوست کہہ رہے تھے، ذوحان خان تمہارا خون کر دے گا علی شاہ، اس لڑکی کو واپس چھڑاؤ، یہ آنکھ سے کھیلنے جیسا ہے۔ علی شاہ نے ایک لمبا کش لیا اور اپنی بندوق میز پر رکھی۔ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ اپنی بیوی کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک نہیں پہنچ پائے گا، اور اگر پہنچا بھی تو میں اسے زندہ نہیں جانے دوں گا۔ زاریہ اوپر کمرے میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں دور سڑک پر جمی تھی۔ اچانک اسے گاڑی کی تیز بریک لگنے کی آواز آئی۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی۔ وہ کھڑکی سے جھکی۔ نیچے ایک سیاہ کار کھڑی تھی اور اس سے نکلنے والا شخص وہ ذوحان خان تھا جس کا دبدبا دیکھ کر فارم ہاؤس کے باہر کھڑے محافظ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ فارم ہاؤس کے باہر سناٹا چھا گیا تھا۔ ذوحان خان کی گاڑی سے اترنے کا انداز ہی کسی شہنشاہ جیسا تھا جس کے دبدبے سے ہوا بھی تھم جاتی۔ اس کے پیچھے اس کے خاص آدمی تھے جن کی آنکھوں میں ذوحان کے قہر کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ فارم ہاؤس کے گارڈز جاری شاہ کی طرح نشے میں دھت تھے۔ ذوحان کو دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ وہ اس کے سامنے رکنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ ذوحان نے مرکزی دروازے کو ایک زوردار لات ماری اور وہ بند دروازہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا۔ اندر کا ماحول غلیظ اور دھواں دار تھا۔ علی شاہ جو صوفے پر نیم دراز تھا، ذوحان کو سامنے دیکھ کر شراب کا گلاس ہاتھ سے گرا بیٹھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ذوحان؟ علی شاہ نے ہکلاتے ہوئے اپنی پستول اٹھانے کی کوشش کی مگر ذوحان اس سے کہیں زیادہ تیز تھا۔ اس نے ایک جست لگائی اور علی شاہ کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار سے دے مارا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ ذوحان کی آواز گرجدار تھی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اگر اسے ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو یاد رکھنا علی شاہ، میں تمہیں ماروں گا نہیں بلکہ تڑپا تڑپا کر ختم کر دوں گا۔ علی شاہ جو موت کو اپنے قریب دیکھ رہا تھا، اس نے خوف سے کانپتے ہوئے اوپر والے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ ذوحان نے اسے ایک ہی جھٹکے میں فرش پر پٹک دیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کے ہر قدم میں ایک ہی طرف تھی، زاریہ! وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ زاریہ فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ذوحان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ ایک ٹوٹا ہوا انسان لگ رہا تھا جس کی دنیا اسی کی باہوں میں سسک رہی تھی۔ وہ اسے اٹھا کر باہر نکلا۔ علی شاہ جو اب ہمت ہار چکا تھا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا، مگر ذوحان نے اسے مڑ کر ایک ایسی شفاق نگاہ ڈالی کہ وہیں جم گیا وہ۔ ذوحان اپنی گاڑی میں زاریہ کو ڈال کر گھر پہنچا۔ ڈاکٹر آ چکا تھا۔ پورے گھر میں ایک عجیب سی کھلبلی مچی تھی۔ ڈاکٹر نے زاریہ کا معائنہ کیا اور ذوحان کو تسلی دی۔ سر، یہ صرف شدید کمزوری اور ذہنی صدمے کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کچھ دن سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ جیسے ہی ہوش آئے انہیں کچھ کھلا دیجیے گا، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ذوحان ڈاکٹر کے جانے کے بعد زاریہ کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر صرف زاریہ کے لیے تڑپ تھی۔ اور پھر وہ ٹیرس پر آ گیا تھا۔ اس کی نظریں دور تاروں پر تھیں مگر اس کے دل میں ماضی کی یادیں طوفان اٹھا رہی تھیں۔ اس نے ایک گہرا کش لیا اور اپنی نم آنکھوں کے ساتھ آہستہ سے بڑبڑایا، تم کیوں چلی گئی تھی زاریہ؟ کیا تم اپنی محبت کو نہیں پہچان پائی؟ اس کی آواز میں ایک ایسی درد تھی جو صرف ایک سچے عاشق کے پاس ہوتی ہے۔
وہ دراب جس کے وائس نوٹس پر زاریہ راتوں کو سوتی تھی وہ کوئی اور نہیں، خود زحان خان تھا۔ وہ تو بس اپنی دشمنی کے جال میں اتنا الجھ گیا تھا کہ اسے اپنی ہی محبت کو پاگل بن کر چھپانا پڑا۔ زاریہ کو تو دراب کا چہرہ بھی معلوم نہیں تھا، کیونکہ دراب کا تعلق اس سے آن لائن ہوا تھا اور زاریہ نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ وہیں پر کھڑا کچھ گھنٹے پہلے کے بارے میں سوچنے لگا اور پھر یہ سوچ کر مسکرا دیا کہ وفادار ملازم کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پرانے ملازم نہیں تو علی شاہ کے بارے میں بتایا تھا۔ اچانک اس کے فون پر کال آئی۔ یہ علی شاہ کے فارم ہاؤس کے اس ملازم کی تھی جو زحان کا نمک خوار تھا۔ سر، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، اس لیے زیادہ دیر سچ چھپا نہیں سکتا۔ علی شاہ وہاں سے فرار ہو رہا ہے۔ اس نے اپنا سارا سامان بیگ میں ڈال لیا ہے اور دبئی کی ٹکٹ بھی کروا لی ہے۔ زحان کی آنکھوں میں ایک شفاف چمک ابھری۔ تم فکر مت کرو، وہ دبئی نہیں جہنم جائے گا۔ وہ دوبارہ کمرے میں زاریہ کی طرف مڑا۔ زاریہ کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ وہ زحان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب نفرت کم اور سوال زیادہ تھے۔ زاریہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی مگر اس کا دماغ بہت تیز چل رہا تھا۔ وہ جو کچھ ہو چکا تھا اسے ایک خواب کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ فارم ہاؤس کی وہ گندگی، علی شاہ کا وہ تکبر اور پھر اچانک زحان کا وہ قہر انگیز انداز، سب کچھ کسی فلم کے مناظر کی طرح اس کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اس نے بیڈ کے ساتھ کرسی پر بیٹھے شخص کو دیکھا۔ زحان خان، جس کے بارے میں پہلے وہ سمجھتی تھی کہ وہ کوئی پاگل ہے، اب بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پاگل پر نہیں تھا جو پہلے دکھاتا تھا، بلکہ وہاں ایک گہری تھکن اور کسی کا انتظار کرنے والی ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ زاریہ نے ہمت جمع کی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آواز میں وہی لرزش تھی جو دراب کے لیے تڑپتے ہوئے ہوا کرتی تھی۔ مجھے جانے دو، اس نے بمشکل یہ جملہ ادا کیا۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے اپنی محبت کے پاس جانا ہے، دراب کے پاس۔ میں تمہاری وہ بیوی نہیں بن سکتی جو تمہاری دنیا کو سنبھال سکے، میں تمہارے لیے صرف ایک بوجھ ہوں۔ زحان، جو اس وقت کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، اس کی آواز سن کر چونکا۔ اس نے زاریہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، ایک ایسی ٹھنڈک جو طوفان گزرنے کے بعد محسوس ہوتی ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی کرسی کو بیڈ کے مزید قریب کیا۔ اس کی حرکات میں اب کوئی جلد بازی نہیں تھی۔ تمہاری محبت اتنی کمزور تھی زاریہ؟ اس نے ٹھیکے لہجے میں پوچھا، مگر اس کی آواز میں غصہ نہیں بلکہ ایک کرب تھا۔ کیا تم اپنے دراب کو نہیں پہچان پائی؟ کیا تمہارا دل اتنا پتھر ہو چکا ہے کہ تمہیں اپنے دراب کی آواز اور میرے لہجے میں کوئی فرق محسوس ہوا؟ زاریہ کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اسے لگا جیسے کمرے کی ساری آکسیجن ختم ہو گئی ہو۔ اس نے حیرت سے زحان کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا وہ پاگل ہو رہا ہے یا یہ کوئی نیا کھیل ہے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دراب دبئی میں؟ وہ میرا دراب ہے، تم دراب کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ ہانپتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے میں شک اور خوف کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ زحان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنا موبائل جیب سے نکالا۔ اس کے ہاتھ میں وہ موبائل تھا جسے زاریہ نے اس دن کمرے میں دیکھا تھا۔ جب زحان پاگل بننے کا ڈرامہ کر رہا تھا، اس نے موبائل کی اسکرین ان لاک کی اور زاریہ کی طرف بڑھا دی۔ زاریہ نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل لیا۔ اسکرین پر واٹس ایپ کا ایک چیٹ باکس کھلا تھا۔ اس کا اپنا نام زاریہ سب سے اوپر تھا۔ جس نے چیٹ کھولی تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ وہ سارے وائس نوٹس، وہ ساری تصویریں جو اس نے دراب کو بھیجی تھی، وہ سب اس چیٹ میں موجود تھی۔ وہ وائس نوٹ جو اس نے تب بھیجا تھا جب خانہ نے اس کا موبائل توڑا تھا، وہ بھی وہاں تھا۔ اس نے ایک وائس نوٹ پر کلک کیا۔ زاریہ میری جان، میری بات سنو، خدا کے لیے خود پر قابو رکھو، میں اس وقت دبئی میں پھنسا ہوا ہوں۔ وہ آواز، وہی آواز جو اس نے اس دن فون پر سنی تھی، وہ دراب کی آواز تھی، اور اب وہی آواز زحان کے لبوں سے گونج رہی تھی۔ زاریہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ اپنی انگلیاں اسکرین پر پھیرنے لگی جہاں دراب کے وہ سارے پیغام تھے جو وہ روزانہ اسے بھیجا کرتا تھا۔ ہر لفظ، ہر وعدہ، ہر پیار بھرا جملہ زحان کی تحریروں میں پوشیدہ تھا۔ وہ زحان کی طرف مڑی جس کی آنکھوں میں اب آنسو تھے۔ یہ تم ہو؟ زاریہ کی آواز میں ایک گہری حیرت تھی۔ تم نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ تم نے مجھے اتنی اذیت کیوں دی؟ میں دراب کی تلاش میں مر رہی تھی اور تم یہاں میرے سامنے پاگل بن کر مجھے تڑپا رہے تھے۔ زحان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر زاریہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا لمس اب پاگل پن والا نہیں بلکہ
ایک سچے عاشق کا لمس تھا۔ میں نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں تمہارے سامنے ذوحان خان بن کر آتا تو تم کبھی مجھ سے محبت نہ کر پاتی۔ ذوحان خان ایک سیاستدان ہے، ایک قاتل ہے جس کے گرد دشمنوں کا جال ہے۔ میں نے دوراب کا روپ اس لیے دھارا تھا تاکہ میں اپنی ذات سے ہٹ کر تمہارے دل میں جگہ بنا سکوں۔ تم سے نکاح کرنا میری مجبوری تھی کیونکہ تمہاری خالہ تمہیں کسی اور کو بیچ رہی تھی اور میں تمہیں کسی اور کے ہاتھوں میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زاریہ کا سر چکرا گیا۔ سچائی کا یہ بوجھ اس کے نازک اعصاب سے زیادہ تھا۔ وہ دوراب جس کا تصور کر کے وہ جی رہی تھی وہ تو اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ پاگل جسے وہ نفرت کرتی تھی وہ اس کا دوراب تھا۔ تم نے میری روح کو زخمی کر دیا ذوحان۔ زاریہ روتے ہوئے اس کے سینے پر گری۔ تم جانتے ہو میں نے ان دنوں میں کیا کچھ سہا ہے؟ تم جانتے ہو جب تم پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتے تھے تو میرا دل کیسے کانپتا تھا؟ ذوحان نے اسے اپنی باہوں میں مضبوطی سے بھر لیا۔ اس نے زاریہ کے بالوں کو چوما، اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ میں جانتا ہوں زاریہ، میں ہر پل ہر لمحہ یہ سب سہ رہا تھا۔ میں نے خود کو اذیت دی، میں نے تمہاری نفرت خریدی صرف اس لیے تاکہ میں اپنے دشمنوں کو پہچان سکوں اور تمہیں اس آنکھ سے دور رکھ سکوں۔ آج جب تم واپس آ گئی ہو تو میرا مشن ختم ہو چکا ہے۔ علی شاہ جیل جائے گا اور باقی سب دشمنوں کا میں نے حساب چکا دیا ہے۔ اب تم صرف میری ہو اور میں صرف تمہارا دوراب ہوں۔ زاریہ کی ہچکیاں اب تھم رہی تھیں۔ اسے سچائی کا ادراک ہو رہا تھا۔ اس کے دوراب کا چہرہ جو اس کے لیے ایک معمہ تھا اب اس کے سامنے تھا۔ وہ شخص جس کے سینے کی دھڑکن وہ محسوس کر رہی تھی وہی اس کا واحد سہارا تھا۔ کیا تم مجھے معاف کر سکو گی؟ ذوحان نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تم اس ذوحان کو اپنا سکو گی جس نے دوراب بن کر تمہیں پیار کیا؟ زاریہ نے کچھ نہیں کہا، بس اس کے سینے میں مزید سمٹ گئی۔ یہ اس کی خاموشی تھی جو سب کچھ کہہ رہی تھی۔ ایک طویل کشمکش، خوف اور درد کے بعد وہ اپنے سچے عاشق کو پا چکی تھی۔ سچائی کا وہ بوجھ جو اس کے دل پر تھا اب ایک خوبصورت احساس میں بدل رہا تھا۔ کمرے میں صرف ان کی سانسوں کی آواز تھی اور باہر چاندنی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ان کی نئی زندگی کی گواہ بن رہی تھی۔ رات کی سیاہی اب ڈھل رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی جو کھڑکی کے پردوں کو چیر کر اندر داخل ہو رہی تھی۔ بیڈ پر ذوحان اور زاریہ ایک دوسرے کے سحر میں کھوئے ہوئے تھے۔ صبح زاریہ کی آنکھ سب سے پہلے کھلی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک مانوس پرسکون اور حد درجے پر کشش چہرہ نظر آیا۔ وہ ذوحان تھا جو ابھی تک گہری نیند میں تھا۔ اس کی پیشانی پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ زاریہ نے بہت احتیاط سے، جیسے کوئی نازک سچویشن ہو، اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے بالوں کو پیچھے ہٹانے لگی۔ اس کا لمس بہت نرم تھا، بہت پیار بھرا تھا۔ جیسے ہی زاریہ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، ذوحان نے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں نیند کی خمار نہیں بلکہ ایک گہری چمک تھی، جیسے وہ کب سے اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ زاریہ کا ہاتھ اس کے ماتھے پر ہی رک گیا۔ وہ بھوکلا گئی۔ شرم سے اس کے گال سرخ ہو گئے اور اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا، مگر ذوحان نے اس کی کلائی تھام لی۔ بھاگنے کی کیا جلدی ہے مسز ذوحان خان؟ ذوحان نے مسکراتے ہوئے ایک شرارتی انداز میں کہا۔ اس کی آواز میں وہی پرانی دوراب والی مٹھاس تھی۔ ابھی تو سورج بھی نہیں نکلا اور تم ہو کہ ابھی سے فرار کی راہیں تلاش کر رہی ہو؟ ویسے کال پر تو تم بڑی باتیں کرتی تھی، کہتی تھی کہ زاریہ کو تو دوراب کے ساتھ شادی کا انتظار ہے، اب کیا ہوا؟ زاریہ شرم سے زمین میں گڑ گئی۔ اس نے اپنا سر نیچے جھکا لیا، مگر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ چھوڑے، مجھے ناشتہ کرنا ہے۔ اس نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، مگر ذوحان نے اسے مزید قریب کر لیا۔ ناشتہ؟ ذوحان نے ایک آبرو اچکائی۔ تمہیں واقعی بھوک لگی ہے؟
میں تو بھول ہی گیا تھا کہ ان چند دنوں میں میری جان نے کچھ ڈھنگ سے کھایا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آج تمہاری پسند کا ناشتہ خود تمہارا شوہر بنائے گا۔ تم آرام کرو، میں فریش ہو کر کچن میں جاتا ہوں۔ زحان بیڈ سے اٹھا اور باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ ثانیہ کچھ دیر بیڈ پر بیٹھی رہی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس کی سماعتوں کو چھو رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سچ ہے۔ وہ اس کمرے میں جہاں کل تک وہ خوف سے سسکتی تھی، آج وہ ایک محبت کرنے والے انسان کی بیوی کے طور پر کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ خود بھی فریش ہو کر باہر آئی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے نیچے کچن کی طرف بڑھی۔ کچن میں سے کافی اور تازہ سینڈوچز کی مہک آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کچن کے دروازے پر پہنچی، اس نے سوہان کو دیکھا جو بڑی مہارت سے کپ میں کافی انڈیل رہا تھا۔ سوہان نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اشارے سے اسے قریب بلایا۔ زاریہ کے قدموں میں جیسے جان آ گئی۔ وہ اس کے قریب گئی اور پیچھے سے اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ سوہان کے مضبوط کندھوں پر اپنا سر رکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا، زاریہ نے رندھیلی آواز میں کہا۔ وہ رات، وہ طوفان، وہ پاگل پن کا ڈرامہ اور وہ دبئی والی کال، آپ کیسے کر لیتے تھے یہ سب؟ مجھے تو اب بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر میں جاگی تو یہ سب ایک خواب نہ ہو۔ سوہان نے کپ نیچے رکھا اور زاریہ کی طرف مڑا۔ اس نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ وہ بہت مشکل وقت ہے زاریہ۔ جب میں نے سنا کہ تمہاری خالہ تمہیں بیچ رہی ہیں تو میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میرے پاس دبئی سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تبھی میں نے سوچا کہ تمہاری خالہ کو ان کے اپنے ہی جال میں پھنساؤں۔ وہ مجھے پاگل سمجھ کر ہی تم سے نکاح کرنے پر راضی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں اپنی حفاظت میں رکھوں گا اور ان لوگوں کو سبق سکھاؤں گا جنہوں نے تمہیں ایک سودے کی طرح بیچنے کی کوشش کی تھی۔ اور تم نہیں جانتی مجھے فلائٹ کن حالات میں ملی تھی۔ ساریہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اب کوئی دکھ نہیں تھا، صرف سکون تھا۔ اور خالہ کا کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ سوہان کی آنکھیں یکدم سرد ہو گئیں۔ وہ اب سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ انہوں نے تمہیں اپنی لالچ کی خاطر بیچنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ان کے جرم کی سزا ہے۔ میں نے ان کے تمام غیر قانونی کاموں کا کچا چٹھا پولیس کو دے دیا ہے۔ اب وہ اپنی باقی زندگی اپنے کرتوتوں پر پچھتاوے میں گزاریں گی۔ زاریہ نے سکون کا سانس لیا۔ اب کوئی خوف نہیں تھا، کوئی دشمن نہیں تھا۔ سوہان نے اسے کرسی پر بٹھایا اور اس کے سامنے ناشتے کی پلیٹ رکھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ یہ محبت کی ایک نئی شروعات تھی، ایک ایسا سفر جس میں اب کوئی دوری نہیں تھی۔ اب وعدہ کرو، سوہان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تم کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، شاہی حالات کتنے ہی تلخ کیوں نہ ہو جائیں۔ ساریہ نے سر اسبات میں ہلایا۔ اب تو میں صرف آپ کی ہوں دراپ، اور سوہان تو تم میرے دل کا وہ حصہ ہو جسے میں نے ہمیشہ اپنے خوابوں میں دیکھا تھا۔ کچن میں دونوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ وہ صبح ان دونوں کی زندگی کا سب سے روشن دن تھا، جہاں ماضی کی ساری تلخیاں ختم ہو چکی تھیں اور مستقبل کے دروازے صرف خوشیوں کے لیے کھلے تھے۔ کچھ دن بعد آج کی شام کچھ خاص تھی۔ شام کو کچھ عرصہ گزر چکا تھا اور شادی کو بھی، لیکن سوہان کی آنکھوں میں زاریہ کے لیے وہی تڑپ اور چاہت موجود تھی جیسے وہ پہلی بار اسے ملی ہو۔ کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی زاریہ خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا ڈریس پہنا تھا جس پر ہلکا سا کام تھا۔ اس کے کانوں میں بندھے موتی اس کے نازک چہرے کو مزید نکھار رہے تھے۔ وہ آئینے میں دیکھ کر مسکرائی۔ پچھلے کچھ ماہ نے اسے وہ سکون دیا تھا جس کی اس نے کبھی تمنا بھی نہیں کی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور سوہان اندر داخل ہوا۔ وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور آئینے میں زاریہ کے عکس کو تکنے لگا۔ اس کے ہاتھوں نے زاریہ کے کندھوں کو چھوا تو وہ ایک پل کے لیے لرز اٹھی۔ آج تم اتنی حسین لگ رہی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میری نظر ہی نہ لگ جائے۔ زہان نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔
اور اس کی آواز میں وہی پختگی اور پیار تھا جو زاریہ کے وجود میں اتر جاتا تھا۔ زاریہ مڑی اور شرما کر مسکرائی۔ آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں، کیا ہم چلیں؟ ذہان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو آج تمہیں ایک ایسی جگہ لے کر چلنا ہے جہاں ہم صرف تم اور میں ہوں۔ وہ جب کار میں بیٹھے تو شہر کی روشنیاں دور سے کسی ہیرے کی طرح چمک رہی تھی۔ راستہ کافی طویل تھا مگر ان کے درمیان ہونے والی باتیں اس سفر کے لمحوں میں بدل رہی تھی۔ سوہان نے گاڑی کا عالیشان اور پرسکون ریسٹورانٹ کے سامنے روکی جو سمندر کے کنارے واقع تھا۔ ہوا میں تازگی تھی۔ جب وہ ڈنر ٹیبل پر بیٹھے تو کینڈل لائٹ نے ماحول کو جادوئی بنا دیا تھا۔ موسیقی بہت ہلکی تھی جو ان کی گفتگو میں خلل نہیں ڈال رہی تھی۔ سوہان نے مینیو کو ایک طرف رکھا اور براہ راست زاریہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ زاریہ، اس نے سنجیدگی سے پکارا۔ جی، کیا تمہیں یاد ہے وہ رات جب میں نے تمہیں بتایا تھا کہ دراپ اور سوہان ایک ہی ہیں؟ وہ رات مجھے کبھی نہیں بھولے گی۔ اس رات تم نے جو تکلیف سہ کر مجھے اپنایا تھا، اس کا قرض میں کبھی نہیں چکا سکوں گا۔ زاریہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے میز پر رکھے سوہان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ تکلیفیں اب ایک خواب ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں سوچتی تھی کہ میرا دراپ کہاں ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ میرے سامنے ہی میرا امتحان لے رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے سوہان، مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ ہماری قسمت ہمیں یہاں تک لے آئے گی۔ سوہان مسکرایا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ قسمت سے زیادہ میری ضد تھی۔ میں نے خدا سے صرف تمہیں مانگا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تمہیں میری سچائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور میں ڈرتا تھا کہ تم مجھے نفرت سے دیکھو گی، لیکن تم نے میری محبت کو پہچانا۔ ڈنر کے دوران انہوں نے اپنے گزرے ہوئے دنوں کی تلخیوں کا ذکر کیا، لیکن اب وہ ذکر کڑوا نہیں تھا۔ ڈنر کے بعد وہ باہر سمندر کے کنارے ٹہلنے نکل گئے۔ ٹھنڈی ہوا ان کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ سوہان رک گیا اور زاریہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا۔ زاریہ، اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں نے اتنا انتظار کیا، اور آج اگر مجھے دوبارہ وہی راستے اختیار کرنا پڑے تو میں ایک لمحہ ضائع نہیں کروں گا۔ تم میری روح کی تسکین ہو، تم میری وہ دنیا ہو جہاں میں اپنی ساری تھکن اتار دیتا ہوں۔ زاریہ کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو خوشی کے تھے۔ آپ نے مجھے وہ سب دیا جس کا میں نے خواب دیکھا تھا، دراپ کا پیار، سوہان کی حفاظت، اور سب سے بڑھ کر یہ بھروسہ کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ سوہان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ سمندر کی لہریں، وہ ٹھنڈی ہوا، وہ چاندنی رات، سب کچھ ان کی محبت کا گواہ تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اس وقت انہیں احساس ہوا کہ زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں، بلکہ اپنے جیون ساتھی کے دل میں زندہ رہنے کا نام ہے۔ اور اس رات وہ دونوں ایک دوسرے کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس گئے تھے۔